ہارون الرشید نے جب اسوان کے مقام پر پڑاؤ کیا، اس پڑاؤ میں جعفر برمکی نے ہارون الرشید کو کھانے کی دعوت دی، جو ہارون الرشید نے نامنظور کر دی۔ گویا اسوان کے مقام پر پہلی بار ہارون الرشید کے دلی جذبات کا کچھ اندازہ ہوا۔ اسوان مکہ کے قریب ایک مشہور قصبہ ہے جہاں حجاج کا قافلہ ٹھہرتا ہے۔ اس مقام کے پاس پانی کا ایک چشمہ ہے، اس کو مرج عثمان بھی کہتے ہیں۔ اسوان کے اس واقعے کے بعد ہارون اور برمکیوں کے درمیان رنج اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا، لہٰذا سوانح نگار اور مورخین لکھتے ہیں مکہ پہنچ کر دونوں ایک دوسرے کی تباہی اور بربادی کی دعا مانگنے لگے تھے۔ کہتے ہیں یحییٰ برمکی حرم کا پردہ پکڑ کر مناجات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے خدا، میں گناہ گار ہوں، میرے گناہ بھی بے شمار ہیں، جس کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر تیری یہ مرضی ہے کہ مجھے سزا دی جائے تو میں راضی ہوں، لیکن یہ سزا مجھ کو دنیا ہی میں دی جائے اور آخرت میں محفوظ رہوں۔ مجھے کچھ افسوس نہ ہوگا اگر میری دولت، میرے اہل و عیال مجھ سے چھین لے جائیں، لیکن اے خدا میری عزت باقی رہے۔ مکہ پہنچ کر جو ہارون الرشید نے دعا مانگی وہ کچھ اس طرح تھی، اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ جعفر برمکی واجب القتل ہے، میں اس کے قتل میں تجھ سے استخارہ چاہتا ہوں۔ اپنے قافلے کے ساتھ ہارون الرشید نے بڑے پرسکون انداز میں حج کیا اور پھر واپسی شروع ہوئی، اور منزل پہ منزل مارتا ہوا ہارون الرشید ہیرا پہنچا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ ہیرا سے چل کر ہارون الرشید انبار شہر آیا، لیکن شہر سے باہر ذرا ہٹ کر ویرانے میں اس نے خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ جس بستی کے قریب وہ خیمہ زن ہوا تھا اس کا نام دیر عمر تھا، اور یہ دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ وہاں خیمے نصب کیے گئے۔ وہاں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ جب ہارون الرشید کا خیمہ نصب کیا گیا تو برمکیوں کے خیمے بالکل ہارون الرشید کے خیموں کے سامنے نصب ہوئے۔ اگرچہ مکہ میں ہارون الرشید کا مزاج جعفر کی طرف سے برہم ہو چکا تھا، لیکن ہارون الرشید نے انتہائی وزاداری برتی اور اپنے طرز عمل سے رنج و عناد کا اظہار تک نہ ہونے دیا۔ دوسری جانب جعفر برمکی اور اس کے اہل خانہ بھی ہارون الرشید کی طرف سے بے خبر نہ تھے اور اپنے بچاؤ کی تدبیریں کر رہے تھے۔ برمکی کیونکہ ستاروں پر بڑا یقین رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد پہلے ستارہ پرست تھے، لہٰذا رات کے وقت بار بار جعفر برمکی اضطراب سے ستاروں کو دیکھتا، ذائچہ کشی کرتا اور فعل و شگون پر دل بہلاتا رہا۔ اس مقام پر پڑاؤ کے دوران جعفر ہارون الرشید کے سلام کو حاضر ہوا تو ہارون الرشید نے مزاج پرسی کی۔ اس ملاقات کے دوران جعفر نے ہارون الرشید کو مخاطب کر کے کہا، امیر المومنین، آج میرے خراسان کی روانگی کا دن ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں سے خراسان روانہ ہو جاؤں، اس لیے کہ حج تو میں آپ کے ساتھ کر ہی چکا ہوں۔ جعفر کے ان الفاظ کے جواب میں ہارون الرشید نے ایک منجم سے سوال کیا کہ اب کیا وقت ہے؟ اس نے عرض کیا، امیر المومنین، 3:30 گھڑی دن چڑھ گیا ہے۔ تب منجم سے ہارون الرشید نے استرلاب لے لیا اور دل ہی دل میں حساب لگا کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر جعفر کو مخاطب کر کے کہا، جعفر، آج کا دن تو نقص ہے، یہ ساعت سفر کے لیے بہت خطرناک ہے، کل انشاءاللہ جمعہ کو رخصت ہونا، رات کو نہروان میں قیام کر کے اللہ صبح شنبہ کے دن روانہ ہو جانا۔ ہارون الرشید نے یہ الفاظ کچھ اس نرمی سے ادا کیے تھے کہ جعفر اس مشورے پر رضامند ہو گیا۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ ہارون الرشید صبح سویرے شکار کو نکلا اور جعفر برمکی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ شام تک شکار کرتے رہے، پھر لوٹے۔ شام کے وقت ہارون الرشید نے برمکی سے کہا کہ تم کل خراسان کی طرف روانہ ہو جانا، لہٰذا آج کی رات خوب عیش و عشرت میں گزارو۔ جعفر نے شکریہ کے بعد اپنے خیمے کا رخ کیا اور مغنیوں کو حاضری کا حکم دیا۔ جب رات ہوئی اور جعفر برمکی کے خیمے میں مغنیوں نے اپنا رنگ جمایا، تب ہارون الرشید کی طرف سے وقفہ سے قیمتی تحائف کی کشتیاں جعفر کی طرف بھجوائی گئیں، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہارون الرشید کی طرف سے کچھ ندیم جعفر کی مزاج پرسی کے لیے بھی حاضر ہوئے۔ ایسا کر کے ہارون الرشید یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جعفر کس شغل میں لگا ہوا ہے۔ جس وقت جعفر برمکی اپنے خیمے میں عیش و طرب کی محفل سجائے ہوئے تھا اور مختلف مغنی اس کے خیمے میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے،
اور وہ ان سے لطف اندوز ہوتا رہا تھا۔ عین اسی وقت ہارون رشید نے ابو ہاشم مسرور جو جلاد تھا اسے اپنے خیمے میں طلب کیا۔ ابو ہاشم مسرور جب ہارون رشید کے خیمے میں داخل ہوا تو ہارون رشید نے اسے مخاطب کیا، مسرور، آج جس کام کے لیے میں نے تمہیں طلب کیا ہے میرے نزدیک اس کے انجام دینے کی قابلیت نہ میرے بیٹے امین میں ہے اور نہ مامون اور نہ معتمن میں۔ یاد رکھو میں جو حکم دینے لگا ہوں اس کی ٹھیک تعمیل کرنا، ورنہ تیرے اعزاز اور مرتبے میں فرق آ جائے گا۔ ہارون الرشید جب خاموش ہوا تو مسرور نے کہا، امیر المومنین، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ میرا تو کام ہی آپ کی خدمت کرنا اور آپ کا حکم بجا لانا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنی تلوار اپنے سینے میں پار کر سکتا ہوں۔ ہارون الرشید مسکرایا اور کہنے لگا، مسرور، ہاں مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی۔ کیا تو جعفر برمکی کو پہچانتا ہے؟ جواب میں مسرور مسکرایا اور بولا، امیر المومنین، یہ بھی آپ نے خوب کہی، کون اسے نہیں جانتا۔ ہارون الرشید نے پھر اسے مخاطب کیا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر مجھ سے رخصت ہو اور جعفر کا سر کاٹ کے میرے سامنے پیش کر۔ کہتے ہیں مسرور اچانک اس حکم پر پریشان سا ہو گیا، جس پر ہارون الرشید نے اسے مخاطب کر کے کہا، مسرور، یہ کام تجھ ہی کو کرنا پڑے گا، اگر کوئی عذر کیا تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مسرور نے جب دیکھا کہ ہارون الرشید کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے تو جان کے خوف سے وہ رخصت ہوا۔ معاملہ بڑا اہم تھا اور جعفر برمکی، اس کے خاندان اور ان کے حمایتی ایرانیوں اور خراسانیوں کی طرف سے مزاحمت کا بھی خطرہ تھا۔ مسرور کے ساتھ ہارون الرشید نے اپنے محافظ دستوں کے سالار ہرثمہ بن الامین، ایک اور سالار حماد بن سالم کو بھی روانہ کیا اور ان کے ساتھ لگ بھگ 40 سوڈانی حبشیوں کو بھی بھیجا۔ مسرور اس جماعت کے ساتھ جعفر کے خیمے کی طرف روانہ ہوا اور اپنے ساتھیوں کو مسرور نے خیمے سے باہر کھڑا کیا اور تنہا خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت جعفر برمکی کے خیمے میں گانے اور عیش و طرب کی محفل اپنے عروج پر تھی۔ ایک مغنی جس کا نام ابو زکا تھا، عود بجاتے ہوئے ایک نغمہ آلاپ رہا تھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہر جوان کو موت آئے گی، رات کو یا صبح کو، اور ہر ذخیرہ گو بڑا ہو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور حوادث زمانہ کے مقابلے میں اگر فدیہ دے کر تجھ کو بچایا جا سکتا ہے تو میں نئی پرانی سب چیزیں تیرے فدیہ میں دے دیتا۔ ابو زکا نے دوسرے مصرے کو اچھی طرح ادا بھی نہیں کیا تھا کہ یکایک جعفر برمکی نے مسرور کو اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے جعفر برمکی کو سلام نہیں کیا بلکہ ابو زکا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابو زکا، خوب اور حسب حال گا رہے ہو، میں بھی اسی لیے آیا ہوں، ابھی رات کا وقت ہے۔ جعفر برمکی نے مسرور کی اس گفتگو کو سخت ناپسند کیا اور اسے مخاطب کر کے کہا، تمہارے آنے سے مجھے مسرت ہوئی لیکن بلا اجازت چلے آنے کا افسوس ہے۔ جواب میں مسرور نے کہا، بے شک آپ کو افسوس ہوا ہوگا، لیکن میں جس غرض کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ تو اس سے بھی زیادہ قابل افسوس ہے۔ جعفر برمکی نے پھر مسرور کی گفتگو کو ناپسند کیا۔ اشارہ کنایا کی گفتگو نہ کرو، جو کہنا ہے صاف صاف کہو۔ اس پر جلاد مسرور کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے مجھے تمہارے قتل کا حکم دیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر جعفر برمکی بوکھلا گیا۔ وہ کہنے لگا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، خدا کی قسم امیر المومنین نے نیند کے نشے میں ایسا مذاکن حکم دیا ہوگا، تم لوٹ جاؤ۔ مسرور نے پھر کسی قدر سختی سے کہا، مذاق کیسا، میں تو آپ کا سر کاٹنے آیا ہوں اور حکمن آیا ہوں۔ جعفر نے پھر سخت رویے سے مسرور کو مخاطب کیا، تم اس وقت واپس جاؤ، اگر صبح کو امیر المومنین کو پشیمان پانا تو کہہ دینا کہ جعفر زندہ ہے، اور اگر وہ اپنے حکم پر مستقل رہے تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا۔ اگر تم ایسا کرو تو میں تمہیں اس کا صلہ اس قدر دوں گا جس کا حساب نہیں ہے، اور اگر یہ ناممکن ہے تو مجھے امیر المومنین کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دو، ہو سکتا ہے انہیں میرے اوپر رحم آ جائے اور اپنا حکم منسوخ کر دے۔ مسرور نے پھر پہلے جیسے لہجے میں کہا، مجھے خوب معلوم ہے امیر المومنین تمہیں کسی طرح زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور نہ اب کسی عذر اور حیلہ کا وقت باقی ہے۔ جعفر برمکی نے جب مسرور کی یہ گفتگو سنی تو اسے اپنے قتل کا یقین ہو گیا۔ اس کے باوجود اس نے کہا کہ اچھا، میرے قتل میں تھوڑا سا
اور توقف کرو، اور اس مہلت کے صلے میں تمہیں 50,000 دینار دیتا ہوں، اس رقم کو قبول کرو اور امیر المومنین سے جا کر کہہ دو کہ اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے۔ ایسا میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ حکم اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین مجھے قتل کرنے کا خواہش مند ہے۔ جلاد مسرور نے یہ منظور کیا اور ہارون سے جا کر یہ اطلاع کی کہ جعفر برمکی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر ہارون رشید نے غضبناک ہو کر کہا، جعفر کا سر کہاں ہے؟ ہارون رشید کے یہ الفاظ خود جعفر برمکی بھی سن رہا تھا۔ مسرور نے کہا کہ فلاں خیمے میں ہے۔ ہارون رشید نے حکم دیا کہ فوراً اس کا کٹا ہوا سر میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ مسرور پھر جعفر کے خیمے میں گیا۔ جعفر بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ مسرور نے اسے کہا، اب تو میرے قول کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں مسرور کے اس الفاظ پر جعفر رونے لگا۔ مسرور کے قدموں میں گرا اور نہایت عاجزی کے لہجے میں کہا، مجھے اس قدر مہلت دے دو کہ میں حرم میں جا کر جو وصیت کرنا چاہتا ہوں کر رہا ہوں۔ لیکن مسرور نے کہا، یہ درخواست نامنظور کی جاتی ہے، اور کہا، جو وصیت کرنا ہے یہی میرے سامنے کھڑے کھڑے کر لو۔ جواب میں جعفر برمکی نے پھر مسرور سے مہلت مانگی، لیکن مسرور نے کہا، میں مجبور ہوں، امیر المومنین کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر سب سے پہلے ہارون رشید کے محافظ دستوں کے سالار ارسمہ بن الامین حرکت میں آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور جعفر برمکی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، او فاسق، اٹھ کھڑا ہو۔ اتنے میں ہارون رشید کا ایک اور خادم آیا اور اس نے کہا، اسے جلدی لے چلو۔ لہذا جعفر کو اس خیمے سے نکال کر دوسرے خیمے تک لے جایا گیا۔ جلاد مسرور نے تلوار جعفر کی گردن پر رکھی اور پھر ایسا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ یوں 17 برس 7 مہینے اور 7 دن وزارت کرنے کے بعد جعفر برمکی اپنے انجام کو پہنچا۔ جلاد مسرور جعفر کو قتل کر چکا تو خون میں رنگی ہوئی تلوار لیے ہارون کے سامنے حاضر ہوا اور جعفر کا سر، جس سے خون کے فوارے جاری تھے، ایک تشت میں رکھ کر ہارون رشید کے سامنے پیش کر دیا۔ کہتے ہیں جعفر برمکی کے قتل کے تھوڑی دیر بعد ہارون رشید نے طبیب جبرائیل کو اپنے خیمے میں طلب کیا، اور جب وہ اس کے سامنے گیا تو ہارون نے اسے مخاطب کیا، جبرائیل، تم مجھ سے سوال کرتے تھے نا کہ میری غذا کیوں گھٹ گئی ہے؟ طبیب نے کہا، امیر المومنین، میں ضرور ایسا کہا کرتا تھا، اور مجھے اس کی فکر بھی تھی کہ آپ کی صحت کے بگڑنے کا خطرہ تھا۔ اس پر ہارون رشید کہنے لگا، یہ جو تم میرے سامنے تشت میں جعفر برمکی کا کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہو، اسی کی فکر کی وجہ سے میں نے اپنی غذا کم کر دی تھی۔ اب میں اچھا ہوں۔ چنانچہ طبیب جبرائیل کا کہنا ہے، ہارون رشید نے اسی وقت کھانا منگوایا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ برامکا کو جو سزا ملی وہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھی، جو وہ اپنے دل اپنے ذہن میں چھپائے ہوئے تھے اور اس کی تکمیل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ان عزائم کی ابتدا ابو مسلم خراسانی سے ہوتی ہے۔ ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کے لوگوں پر انتہا درجہ کے مظالم کیے تھے۔ یہ مظالم اس نے بنو عباس کی حکومت قائم کرنے کے لیے کیے۔ اس نے جو لشکر تیار کیا اس میں سب ایرانی اور خراسانی اس نے بھر لیے تھے، جس کا رکن اعظم خالد بن ابو الحسن جعفر برمکی اول تھا۔ اس نے بھی بنو امیہ کے خلاف بنو عباس کا ساتھ دیتے ہوئے ابو مسلم کے مظالم میں حصہ لیا۔ خالد کے سپرد مال غنیمت کی تقسیم تھی، چونکہ آتش پرستوں کے آتش کدے نوبہار کا عالی موالی بھی تھا، لہٰذا کسی ایرانی میں یہ جرت نہ تھی کہ وہ خالد کے خلاف کوئی بات کرے یا اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ لہٰذا عباس کے لشکر میں 2 بڑی قوتیں تھیں، ایک ابو مسلم ایرانی اور دوسرا خالد برمکی، جس نے بنو امیہ کی حکومت مٹانے اور بنو عباس کی سلطنت قائم کرنے کے لیے لگ بھگ 6 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں کٹوا دی تھیں۔ ابو مسلم کو بنو عباس سے کسی قسم کی ارادت مندی نہ تھی، وہ صرف ایرانیوں کی فوقیت عربوں پر چاہتا تھا۔ لیکن ابو مسلم کی بدقسمتی کہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ عباسیوں کے پہلے خلیفہ سے تو بچا رہا، لیکن دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس پر فرد جرم مرتب کر کے اسے قتل کرا دیا۔ ابو مسلم کے جانشینوں میں جو ایرانی امراء باقی تھے ان میں برمکی عنصر سب پر غالب تھا، چنانچہ خالد برمکی ابو مسلم کا قائم مقام ہوا اور اس نے اپنا ماتحت عملہ خود مقرر کیا جو سب ایرانی تھے۔
مقصد وہی عربوں کو زیر کرنا اور ایرانیوں کی بالادستی قائم کرنا تھا۔ برمکیوں کا ابتدا سے اس مقولہ پر عمل تھا کہ تم ادھر کو ہو جدھر کی ہوا چلے۔ ابو مسلم کا نظریہ یہ تھا کہ بنو امیہ کے خاتمے کے بعد عباسیوں کو حکومت ملے، لیکن ان کا بھی خاتمہ کر کے پورے عالم اسلام میں ایرانیوں کی سلطنت قائم کی جائے۔ برمکیوں نے ابو مسلم کے ان خیالات کو تو ترک کر دیا، لیکن سارے برمکی اور ایرانی بہرحال اس خیال پر متحد رہے کہ عربوں کا سارا تمدن ایران کے شاندار تمدن میں تبدیل ہو جائے۔ ایرانی معاشرے کو مسلمانوں میں برپا کرنے کے لیے برمکیوں نے جشن نوروز کی بنیاد ڈالی۔ اس ایرانی جشن کی بنیاد خالد برمکی کے عہد وزارت میں پڑی، اور جعفر برمکی نے اپنے دور میں ایک اور جشن کا اضافہ کیا۔ یہ بھی ایرانیوں کا جشن تھا، جسے جشن مہرجان کہا جاتا تھا، اور یہ ایک طرح سے آفتاب پرستی کا جشن تھا۔ یہ دونوں جشن مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی عیدیں تھیں۔ چنانچہ ایرانی امراء کی صحبت کا اثر خلفائے عباسیہ پر بھی ہونا شروع ہوا، اور وہ لباس، غذا اور دیگر خانگی معاشرت میں اجمیوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے لگے۔ برامکا کا سب سے بڑا مدعا اور نصب العین یہ تھا کہ ایرانی اجمی عربوں سے بالا تر ہیں، اور اس خیال کی تائید میں انہوں نے جو کارروائیاں کیں وہ حسب ذیل ہیں۔ ان کی ان کارروائیوں کی وجہ سے عربوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، اور یہی نفرت برامکا کی تباہی اور بربادی کا باعث بن گئی، اور ایرانیوں میں تفریق پیدا کرنے اور عرب کو نیچا اور ایرانیوں کو بالا دکھانے کے لیے برمکیوں نے جو غلط کارروائیاں کیں وہ کچھ اس طرح سے تھیں۔ یحییٰ برمکی نے اپنی وزارت کے آغاز ہی میں عراق، عرب اور خراسان میں جس قدر سرسبز زرخیز علاقے تھے ان پر خود قبضہ کیا، اور ایسی ہی منتخب جاگیریں اپنے بیٹوں کو دیں۔ دوئم بڑے بڑے شہروں اور اضلاع کے خزانوں پر اس نے ایرانی افسر مقرر کیے اور خود نگران رہا، حتیٰ کہ ہارون الرشید کو بھی یحییٰ کی منظوری کے بعد خزانہ سے رقم ملتی تھی۔ سوئم عام تالیف قلوب کے لیے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے فیاضی اختیار کی اور کسی سائل کو محروم نہ رکھا، اور ہر موقع پر سوال سے زیادہ رقم عطا کی، اور یہی ہدایت اس نے اپنے بیٹوں کو دی، اور یہ زبردست حکمت عملی تھی جس کے تحت وہ عربوں پر ایرانیوں کی فوقیت مثبت کرنا چاہتے تھے۔ چہارم شورائے دربار کو قصائد کے صلے میں 1,00,000 دینار برامکا دے دیتے تھے، اور ان کے صلے میں شاعر ان کے حق میں مدعیہ قصائد لکھتے تھے۔ انہی قصائد کی وجہ سے برامکا کو عرب و عجم اور ہندوستان تک شہرت ملی۔ اپنے پاؤں جمانے کے لیے، اپنی حالت کو مستحکم کرنے کے لیے برامکیوں نے عباسیوں کے بڑے بڑے اور سرکردہ لوگوں کو تحائف اور مال و دولت سے مالا مال کر دیا تھا، تاکہ وہ برامکیوں کے خلاف زبان نہ کھولیں اور برامکیوں کی ہر خواہش پوری ہو۔ پنجم یہ کہ ہارون رشید کے سارے ندیموں، خدام وغیرہ کو ہمیشہ انعامات سے نوازتے رہے تاکہ وہ ان کے مطیع رہیں۔ حجاز، بیت المقدس، یمن اور عراق کے قبائل کے سرداروں اور شیوخ کو اپنا مطیع اور اپنا ہمنوا بنانے کے لیے انہیں خوب نوازا، ان پر خوب مال و دولت خرچ کیا، حتیٰ کہ موصل میں کردوں پر بھی فیاضی کی تاکہ ان کے خلاف کوئی زبان نہ کھولے۔ حج کے زمانے میں ہارون رشید کے ہمراہ برامکا بھی ہوتے تھے، اور اس قدر سلطنت کے خزانوں سے فیاضی کرتے تھے کہ خلیفہ کی زر ریزی بھی ان کے سامنے مات پڑ جاتی تھی۔ بہرحال جعفر برمکی کے قتل کے بعد اس کی نعش کو ہارون رشید نے بغداد روانہ کیا۔ یہ نعش ہارون رشید نے اپنے محافظ دستوں کے سالار اعلیٰ ہرثمہ شاہی جلاد مسرور کی نگرانی میں روانہ کی۔ یہ ایک اونٹ پر تھی جس پر ملان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ بغداد پہنچ کر جعفر برمکی کا سر بغداد کے ایک پل پر لٹکا دیا گیا، اور اس سر کو دیکھ کر لوگ تعجب کرتے تھے کہ خداوند قدوس کی شان ہے کہ جس سر کے سامنے سرداروں اور مشیروں کی گردنیں جھک جاتی تھیں، جس کا اعزاز خلیفہ سے بڑھ کر تھا، آج اس کا سر بغداد کے ایک پل پر لٹک رہا ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کل تک وہ ایک اقبال مند تھا، آج دنیا میں اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں۔ جس وقت جعفر برمکی کا سر بغداد کے ایک پل پر لٹکایا گیا، اس وقت بغداد کے ایک شاعر نے لوگوں کی عبرت کے لیے جو اشعار کہے وہ بڑے درس خیز تھے۔
ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے زمانہ بھر دھوکہ کھانے والے، یہ فوراً پھر جاتا ہے اور دھوکہ دے جاتا ہے، اس سے اور اس کے حملوں سے ہمیشہ بچے رہنا۔ اگر تم اس کے الٹ پھیر سے واقف نہیں تو اس کے حال سے عبرت پکڑ جس کو بغداد کے پل پر سولی دے دی گئی ہے۔ جعفر برمکی کے قتل کے بعد اس کے باپ اور بھائیوں کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ ان کے مکانوں کی تلاشی کا کام شروع کیا گیا۔ جعفر کے مکان پر مسرور، فضل کے محل پر ایک شخص ابراہیم، اس طرح جعفر برمکی کے دوسرے بھائیوں کے مکانوں پر بھی ہارون رشید نے اپنے مشیر مقرر کیے۔ یحییٰ کے محل سے 5 لاکھ دینار ملے۔ فضل برمکی کے گھر سے 40 لاکھ درہم برآمد ہوئے۔ جعفر کے مکان میں ایک حوض نکلا جس میں سے 24 لاکھ اشرفیاں برآمد ہوئیں۔ ہر اشرفی کا وزن 101 دینار تھا، جس کے دوسرے رخ پر جعفر کی تصویریں ثبت تھیں۔ اس نقدی کے علاوہ جعفر کے ہمراہ سفر میں جس قدر نقد سامان تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ بہرحال جعفر کے ہاں سے مجموعی تعداد نقد اور قیمت سامان کی 3,06,74,000 دینار تھی۔ کچھ مورخوں اور سوانح نگاروں نے جعفر کے قتل اور برامکا خاندان کے زندان میں ڈالے جانے کی وجہ ہارون رشید کی بہن عباسہ کو قرار دیا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ کہتے ہیں ہارون رشید دن بھر سلطنت کے کاموں کے بعد شب کو عیش و طرب کے جلسوں میں بیٹھا کرتا تھا، اور باوجود صوم و صلات کی پابندی کے اس کی یہ مجلس ہوا کرتی تھی۔ پری پیکر ناظرینوں کا جھرمٹ ہوتا تھا، بے تکلف احباب جمع ہوتے، اور اس قسم کے جلسوں میں خلیفہ کی بہن عباسہ بھی شریک ہوا کرتی تھی۔ عباسہ میں علاوہ حسن و جمال کے سلیقہ شہاری اور علم و ادب تمام حرم کی عورتوں سے زیادہ تھا۔ اس سے ہارون رشید کو کمال محبت تھی، اور فطری محبت کے علاوہ خاص اتحاد کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہادی کے عہد میں ہارون رشید کو ولی عہد اور پھر خلیفہ بنانے میں عباسہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ چنانچہ اس وجہ سے بھی ہارون رشید کو اپنی بہن عباسہ سے از حد محبت تھی، لیکن جیسی محبت اسے اپنی بہن عباسہ سے تھی ویسا ہی اسے سلطنت کا وزیر جعفر برمکی بھی عزیز تھا۔ ایسے جلسوں میں جعفر کی غیر حاضری بھی ہارون کو شاق گزرتی تھی، کیونکہ جعفر کی بزلہ سنجیاں اور ہر موقع پر عمدہ اشعار پڑھنا اس جلسے کی ایک قابل قدر چیز ہوا کرتی تھی۔ اس لیے ہارون کی یہ خواہش تھی کہ اس بزم طرب میں بلا ناغہ جعفر اور عباسہ دونوں شریک ہوا کریں، اور مشکل یہ تھی کہ عفت مآب پارسا شہزادی عباسہ جعفر کے سامنے آتے ہوئے جھجکتی تھی اور ایک جگہ بیٹھنا ناپسند کرتی تھی، لیکن مجبوراً بھائی کے حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ اس حجاب کے دفعے کی ہارون نے یہ تجویز نکالی کہ دونوں کا عقد کر دیا جائے تاکہ جو مغایرت ہے وہ جاتی رہے۔ اپنے اس خیال کو ایک مرتبہ ہارون رشید نے جعفر پر کچھ اس طرح ظاہر کیا: جو دلی محبت تم سے ہے وہ تو ظاہر ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ عباسہ سے مجھے کس قدر انس ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ میں تم دونوں کا عقد کر دوں۔ اس طور پر ایک دوسرے کا دیکھنا تمہارے لیے مباح ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے میاں بیوی کے تعلقات نہیں رکھو گے۔ جب تک میں موجود نہ ہوں تم دونوں ایک جگہ جمع بھی نہیں ہوا کرو گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خلیفہ کا یہ بیان سن کر جعفر حیرت زدہ رہ گیا، خلیفہ کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا اور کہنے لگا: امیر المومنین، باوجود اس مہربانی کے جو میرے حال پر ہے، مجھے امید ہے آپ میری جان اور مال اور میرے خاندان کی تباہی کا بھی پسند نہ فرمائیں گے۔ ابتدائے آفرینش سے آج تک کسی غلام اور خادم نے اپنے ولی نعمت کے خاندان میں شادی نہیں کی ہے۔ اگر کسی نے ایسا خیال بھی کیا تو وہ خاندان برباد ہوا اور قیامت تک بدنامی کے داغ سے نہ چھوٹا۔ آخر میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ خلیفہ میرے خون کا پیاسا ہے؟ میری خدمت گزاری کا یہی صلہ ہے کہ خاندان برام کا تباہ و برباد کر دیا جائے۔ میں ایک عجمی آتش پرست خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، مجھ کو خاندان رسالت سے نسبت ہی کیا ہے؟ میں ہرگز اس لائق نہیں ہوں کہ میرا نکاح عباسہ سے کیا جائے۔ میرے ماں باپ بھائی جس وقت اس خبر کو سنیں گے امیر المومنین کے مزاج کے تغیر سے فوراً ہلاک ہو جائیں گے، اور میرے دشمن اس خبر کو سن کر خوش ہوں گے اور اس کو میرے اقبال کا خاتمہ سمجھ لیں گے۔
امیر المومنین، عجم کی تاریخ پر غور فرمائیں کہ کسریٰ کی سلطنت کی 700 برس کی مدت میں کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے کہ کسی نے اپنی بہن یا بیٹی کا عقد ایک ادنا نوکر یا غلام سے کر دیا ہو، بلکہ اس قسم کی قرابت میں بہت احتیاط رکھی اور بلا سوچے سمجھے کبھی ایسی جرت نہیں کی۔ اگر کسی غلام نے حرم میں دست درازی کی ہے تو وہ نمک حرام کہلایا ہے اور تباہ ہوا ہے۔ بلحاظ تقدس نسب یہ کیونکہ جائز ہے کہ شہزادی عباسہ کا شوہر ہونا مجھے نصیب ہو۔ چنانچہ جعفر کو اس خیال سے اس درجہ پریشانی ہوئی کہ چند روز کے واسطے اس کا کھانا پینا چھوٹ گیا، لیکن قضائے الہی سے کوئی چارہ نہ تھا۔ ہارون رشید کے جاہ و جلال کے مقابلے میں جعفر کا کوئی عذر نہ سنا گیا اور شرط مذکورہ بالا پر نکاح ہو گیا۔ جب اس کے نکاح کی یحییٰ اور فضل وغیرہ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے ایک مجلس ماتم منعقد کی اور خوب روئے اور تمام خاندان سوگوار بن گیا، اور یحییٰ خاندان وغیرہ کا اس وقت یہ خیال تھا کہ جب تمام دنیا میں ہماری شہرت ہوگی اور ہمارے جود و سخا نے تمام عالم کو گھیر لیا تو ہارون الرشید کو ہم پر رخش کہا گیا، اور اس فکر میں کہ ہمارے خزانے لوٹ لے اور جگیریں ضبط کر لے، یہی عباسہ ہماری ہلاکت کا سبب ہوگی۔ بس خاندان کا اب خاتمہ ہے، موت کا زمانہ قریب ہے جس کا انتظار ہر وقت رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد عباسہ اور جعفر مجلسوں میں شریک ہونے لگے تو ایک دفعہ پھر دونوں کو ہارون رشید نے مخاطب کر کے کہا، دیکھو خدا کی قسم میں پھر تم دونوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ جس فعل سے میں نے تم دونوں کو روکا ہے کبھی بھولے سے بھی اس کا خیال نہ کرنا۔ عملی صورت میں میاں بیوی کی زندگی ہرگز بسر مت کرنا، ایسا کرو گے تو تم دونوں کے سر پر سایہ نہیں رہے گا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ بغیر میری موجودگی کے تم دونوں ایک جگہ جمع ہو۔ دونوں نے اس نصیحت کو سنا اور جہاں تک ممکن ہوا جعفر اپنے قول پر ثابت قدم رہا۔ نکاح کے بعد کوئی امر مانع نہیں تھا، اس لیے اس چیز کی مجلس میں دونوں بے تکلف شریک ہونے لگے۔ جب روزانہ نشست سے ایک دوسرے کے حسن خداداد کے نظارے کا موقع ملتا تو دونوں میں محبت بڑھنے لگی، لیکن ہارون کی موجودگی میں سوائے معمولی گفتگو اور ظاہری نظارے کے اور کیا ہو سکتا تھا۔ عباسہ جعفر سے روز بروز مانوس ہوتی جاتی تھی، چنانچہ جب ہارون رشید کو یہ معلوم ہوا کہ فریقین میں شگفتگی بڑھنے لگی ہے تو اس کو اس نکاح پر نہایت افسوس ہوا اور عباسہ کی آمد و رفت میں بھی کمی کر دی، چونکہ یکدم سے تفرقہ کرنا بھی مصلحت نہ تھا۔ جب کسی قدر روک ٹوک ہوئی تو عباسہ نہایت بے چین ہوئی اور حالت بے صبری میں اپنی دلی حالت بذریعہ تحریر جعفر تک پہنچائی، لیکن جعفر نے قاصد کو حقارت سے نکال دیا اور خط کا کچھ جواب نہ دیا۔ جب اس تجویز میں بھی کامیابی نہ ملی تو اس نے دوسری تدبیر یہ سوچی کہ جعفر برمکی کی ماں عتابہ سے میل جول بڑھایا اور نہایت قیمتی جواہرات اور تحائف عتابہ کی نظر کیے۔ جب عتابہ کو کسی قدر اپنے موافق کر لیا تو ایک دفعہ عباسہ نے عتابہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ خاندان عباسیہ سے جو جدید تعلقات خاندان برمک سے ہوئے ہیں وہ جعفر کے واسطے باعث فخر ہیں، اور یہ رابطہ دن بدن قریبی ہونا چاہیے، اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ یہ تعلق باعث زوال ہوگا اور جعفر کو کسی قسم کا نقصان پہنچے گا۔ جہاں تک ہو سکے آپ کو میری مواصلت میں صحیح کرنی چاہیے۔ چنانچہ عتابہ نے عباسہ کا کہنا مان لیا اور وعدہ کیا، کسی ہیلے بہانے سے میں تم کو جعفر سے خلوت میں ملا دوں گی۔ اس موقع پر ابن خلقان نے یہاں تک لکھ دیا کہ ہر جمعہ کو ایک باقرہ کنیز جعفر کے پاس خلوت میں بھیجی جاتی تھی۔ چنانچہ عباسہ نے عتابہ سے یہ درخواست کی کہ ایک جمعہ کو لونڈی کے روپ میں مجھے بھیج دو، لیکن عتابہ نے اس شرط کو جب نہ مانا تب عباسہ نے عتابہ سے کہلا بھیجا کہ اگر میری یہ شرط منظور نہ کی تو میں ہارون سے کہہ دوں گی کہ مجھ سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس بار عتابہ مان گئی۔ یہ کنیزیں جو خلفاء اور وزراء کو پیش کی جاتی تھیں یہ مجلس کا رنگ دوبارہ کر دیتی تھیں۔ یہ کنیزیں رومن اور ایشیائی کوچے کی خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھیں جو لڑائی کی لوٹ مار میں پکڑ کر لائی جاتی تھیں۔